اللہ کے پاک نام سے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ ہے، آیت نمبر 111۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ لفظی ترجمہ ہے وقالو، اور ان سب نے کہا، لن ہرگز نہیں، یدخلا وہ داخل ہوگا، الجنت جنت میں، الا مگر، من جو، کانا ہو، ہودن یہودی، او نصارا یا نصرانی، تل کا یہ، امانیہم ان کی جھوٹی تمنائیں ہیں، قل آپ کہہ دیجئے، ہاتو تم سب لاؤ، برہانکم اپنی دلیل، ان کنتم اگر ہو تم، صادقین سب سچے۔ با محاورہ ترجمہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ کوئی شخص جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا مگر وہ جو یہودی یا نصرانی ہو، یہ ان کی تمنائیں ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ جب یہ نئی امت مسلمہ تشکیل پا رہی تھی تو یہودی اور نصرانی یعنی عیسائی جو ایک دوسرے کے دشمن تھے، وہ سب مسلمانوں کے مقابلے میں اکٹھے ہونا شروع ہوئے، اور انہوں نے مل کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ جنت میں کوئی ہرگز داخل نہیں ہوگا سوائے اس کے جو یا تو یہودی ہو یا نصرانی ہو۔ تو یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کے اسی دعوے کا ذکر کیا ہے کہ جنت میں یا تو صرف یہودی جائیں گے یا عیسائی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ ان کے دعووں کے پیچھے کوئی عقلی دلیل یا ثبوت نہیں ہے کہ صرف یہی اکیلے جنت کے مستحق ہوں گے۔ فرمایا، تل کا امانیہم، یہ ان کی تمنائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کی پیدا کردہ اس غلط فہمی کہ جنت یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے ہے، اس کا جواب دیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ناحق تمنا رکھتے ہیں جو کہ صحیح نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لاڈلے اور چہیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ یہودیوں اور عیسائیوں کو ہی جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس غلط فہمی کی وضاحت کی ہے کہ یہ جنت پر اپنا حق سمجھتے ہیں جو کہ حقیقت نہیں ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ جنت کا فیصلہ انسان کے اپنے اعمال کی بنیاد پر کیا جائے گا، کسی خاص گروہ سے تعلق کی بنیاد پر نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج مسلمانوں میں بھی یہود کی طرح کچھ فرقے اپنے گروہ کے بارے میں اس غلط فہمی میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ جنت صرف انہی کے لیے ہے۔ یہودیوں کی طرح مسلمانوں میں بھی مذہبی جتھے بندیاں اور فرقے وجود میں آ چکے ہیں، اور ان میں سے ہر فرقہ اپنے آپ کو جنت کا مستحق سمجھتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو چیلنج کرتے ہوئے فرمایا، قُلْ ہَاتُوا بُرْہَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں چیلنج کیا کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ جنت صرف تمہارے ہی لیے خاص ہے، تو پھر اپنے دعوے کی تصدیق کرو اور کوئی دلیل پیش کرو، یعنی کسی آسمانی کتاب سے دلیل لاؤ، کہیں تورات میں لکھا یا انجیل میں لکھا ہوا ہے تو ہمیں دکھا دو۔ آیت نمبر 112 ہے، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ لفظی ترجمہ ہے، بلا ہاں کیوں نہیں، من جو، اسلم جھکا دے، وجہہ اپنا چہرہ، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، وہو اور وہ، محسن نیکی کرنے والا ہو، فلاح تو اس کے لیے، اجرہ اس کا اجر ہے، عند ربہ اس کے رب کے پاس، ولا اور نہ، خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ، ہم وہ سب، یحزنون غمگین ہوں گے۔ با محاورہ ترجمہ ہے، کیوں نہیں جس نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے لیے جھکا دیا یا اللہ تعالیٰ کے تابع کر دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو، تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جنت جانے والوں کی صفات بیان کی ہیں کہ جنت یہودیوں اور عیسائیوں کی خواہش اور ان کے ارمان اور ان کی آرزوؤں کی وجہ سے نہیں ملے گی، بلکہ جنت میں وہ جائے گا جس نے اپنے دل کو، اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کیا، اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دیا
اور اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیا ہوگا، جو صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے نیک کام کرے گا۔ فرمایا وہ ہوا محسن، اور وہ محسن ہو۔ محسن کا مطلب ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے والا۔ تو یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح بتا دیا کہ جنت کن کے لیے ہے۔ جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سونپ دے یعنی اسلام لے آئے، جنت اس کے لیے ہے۔ اور جو نیک روش پر چلے یعنی احسان کرے، احسان سے مراد نیکی کا بلند درجہ ہے، اور جنت اس کے لیے ہے جو نیکی کرے، احسان کرے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی گزارے، قرآن کے مطابق زندگی گزارے، اور اپنے عمل کو صرف اللہ کی رضا کے لیے خالص رکھے۔ جنت انہی کے لیے ہے۔ کوئی بھی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہونے کی دو شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہو۔ یعنی اگر کوئی نیک کام اچھی نیت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ کیا جا رہا ہے مگر سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق نہیں ہے تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہ ہو تو ایسا شخص مردود ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح بتا دیا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جو انہیں تھامے رہے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، قرآن اور میری سنت۔ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 94 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پس جو شخص نیکی کا کوئی عمل کرے اور وہ ایمان والا ہو تو اس کی کوشش کی ناقدری نہیں ہوگی۔ تو سورہ الانبیاء کی اس آیت میں بھی ایمان کے ساتھ عمل صالح کی شرط ہے، اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 112 میں بھی اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی دو بنیادی درجات کا ذکر کیا، یعنی اسلام اور احسان۔ فرمایا من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا، جو اللہ کے لیے اسلام لے آیا، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکا دیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہو۔ یعنی محسن سے مراد ہے کہ جو اللہ کی مرضی کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرے۔ تو ایسے شخص کے لیے خوشخبری ہے، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے۔ فرمایا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور وہ محسن ہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کام کرنے والا ہو، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے کہ نہ وہ کبھی خوف زدہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا، اور یہ اجر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں بھری جنت ہے۔ یعنی جنت میں وہ اپنی پسندیدہ اور مرغوب چیزیں حاصل کریں گے اور ہر طرح کے غم اور خوف سے نجات پا جائیں گے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 34 میں اللہ فرماتے ہیں کہ اہل جنت جنت میں داخل ہوتے وقت کہیں گے الحمدللہ الذی اذہب عنا الحزن، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان نیک بندوں میں شامل فرما لیں جو صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے جیتے ہیں اور صرف سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔